حامدم و مسلین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس طرح آپ کو علم ہے کہ مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی معنوی کا درس جاری ہے، آج سنارے کو بادشاہ کی طرف سے قتل کیا جانا، وہ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں از خود نہ تھا بلکہ یہ اشارہ خداوندی پہ تھا۔ در بیان کے کشتن مرد زرگر با اشارہ الہی بود نہ بخیال باطل۔ آپ فرماتے ہیں کشتن مرد بردست حکیم، نئے پے امید بود و نیز بیم۔ اس مرد کا طبیب کے ہاتھوں ہلاک ہونا نہ کسی امید کی بنیاد پر تھا اور نہ کسی خوف کی بنیاد پر، یعنی نہ خوف تھا اور نہ ذاتی کسی امید کی غرض سے قتل کرنا تھا۔ اور بادشاہ نے جو اسے قتل کیا اور حکیم نے اس کا مشورہ دیا اور حکم دیا، اس میں بنیادی طور پر اشارہ اس جانب ہے کہ بادشاہ سے مراد روح ہے، حکیم سے مراد مرشد کامل ہے، اور روح کی زندگی کے لیے، بیداری کے لیے، جلا کے لیے اسے شیخ کے حکم پر کاربند رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں مولانا روم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دلیل کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعہ کو ذکر کرتے ہیں جس میں خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کیا، کشتی کے پھٹے کو توڑا اور دیوار گرتی ہوئی کو درست کیا۔ پسر را کش خضر ببرید حلق، سر را در نیابد عام خلق۔ فرمایا وہ لڑکا جسے حضرت خضر علیہ السلام نے مارا تھا اور اس کا گلا کاٹا تھا، اس کا بھید عوام نہیں جانتی اور ہر کوئی اس تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ آنکھ از حق یابدو وحیو خطاب، ہرچ فرمایت بود عین ثواب۔ فرمایا وہ اللہ کی وحی اور اس کے خطاب سے معاملہ طے پایا تھا جو اس شخص کی جانب اللہ تبارک و تعالی نے الہام فرمایا۔ ہرچ فرمایت بود عین ثواب، وہ جو کچھ کہتا ہے بالکل درست اور حق اور ثواب کہتا ہے۔ آنکھ جاں بخشد اگر بکشد رواست، نائب است تو دست او دست خداست۔ فرمایا جو جان عطا کرتا ہے اگر جان لے بھی تو اس کے لیے روا ہے اور اس کے لیے جائز ہے، اور وہ اللہ کا قائم مقام ہے اور اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی نے مرد مومن کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا۔ اور اقبال بھی فرماتے ہیں ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم چو اسماعیل پیشش سر بنے، شاد و خنداں پیش تے غش جاں بدے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے اور ہنسی خوشی ان کی تلوار کو قبول کر لے، تسلیم کر لے۔ تابمان جانت خنداں تا ابد، ہم چو جانے پاک احمد با احد۔ فرمایا تاکہ تیری روح ہمیشہ کے لیے خوشی اور مسرت کو پائے، جس طرح احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ فرحت، مسرت اور خوشی کو پایا۔ عاشقاں جام فرا آنگے کشند، کہ بدستے خیش خوباں شاہ کشند۔ فرمایا عاشق
خوشی کا جام اس وقت پیتے ہیں جب معشوق اپنے ہاتھوں سے ان کی جان لیتا ہے۔ محبوب اور مطلوب ان کی جان کو اپنے ہاتھ سے اور اپنے دست سے لیتا ہے۔ شاہ آں خوں از پے شہوت نہ کرد، تو رہا کن بدگمانی و نبرد۔ فرمایا بادشاہ نے وہ کام شہوت کی خاطر اور شہوت کے نتیجے میں نہیں کیا، تو اس معاملے میں بدگمانی بھی نہ کر اور اس معاملے میں جھگڑا بھی نہ کر۔ تو گما کر دی کہ کرد آلودگی، در صفا غش کے حلد پالودگی۔ تو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ خواہشات نفسانیہ کے نتیجے میں تھا، لیکن اس بات کو تو نہیں جانتا کہ جب کسی چیز کی صفائی کی جاتی ہے تو اس سے کھوٹ کو الگ کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہی ہے کہ مرشد کامل توجہ کرتا ہے اور بندے کے وجود سے خصائل رذیلہ کو ختم کرتا ہے اور اسے موتو قبل ان تموتو کا مصداق بناتا ہے۔ اور موتو قبل ان تموتو کا مصداق بننے کا مطلب یہ ہے اس کی خواہشات کا کلا کما کر دیتا ہے، اس کے نفس کو مات دے دیتا ہے، اس کے وجود سے ہر قسم کی نجاست و غلاظت کو دور کر دیتا ہے اور اس کے تن کو صاف کر دیتا ہے اور اس کے من کو پاک کر دیتا ہے۔ بگذر از ظن خطا اے بدگماں، ان بعض الظن اسم رابخاں۔ فرمایا بدگمانی کو چھوڑ اور غلط قسم کے گمان نہ کر۔ کیا تو نے پڑھ نہیں رکھا کہ بعض گناہ جو ہیں وہ بدگمانی کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور بعض ایسیاں بدگمانیاں ہیں جو بندے کو گناہ تک لے کے جاتی ہیں۔ گر خضر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خضر ہست۔ اور یہاں مولانا روم صاحب نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، فرمایا خضر علیہ السلام نے بھی تو سمندر کے اندر، دریا کے اندر کشتی کا پھٹا توڑ دیا تھا، لیکن کیا تجھے معلوم ہے ایک پھٹے کو توڑنے میں 100 درستگیاں موجود تھیں۔ ان بچوں کی وہ کشتی محفوظ ہو گئی، بادشاہ کے ظلم سے محفوظ ہو گئے، اور کشتی بھی بادشاہ کی حراست سے محفوظ ہو گئی۔ آں گلے سرخ است تو خونش مخاں، مست عقل است او تو مجنونش مخاں۔ مداں، فرمایا وہ سرخ پھول ہے اور تو سمجھتا ہے کہ وہ خون ہے، وہ مست عقل ہے اور تو اسے دیوانہ سمجھتا ہے۔ فرمایا اسے دیوانہ مت سمجھ، اور سرخ پھول کو خون مت سمجھ، کیونکہ خون نجاست ہے اور پھول خوشبو کا استعارہ ہے، مہکنے کا استعارہ ہے، جان کے روشن ہونے کا استعارہ ہے اور اس کے منور ہونے کا استعارہ ہے۔ گر بدے خون مسلمہ کام او، کافرم گر برد میں من نام او۔ فرمایا اگر مسلمان کا خون بہانا اس کا مقصود ہوتا تو میں کافر ہوتا کہ اس کا نام بھی لیتا۔ وہ مسلمان کا خون بہانا مقصود نہیں تھا، بلکہ آپ جب چل کے اس کے نتیجے تک پہنچتے ہیں تو آپ پہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں راز کون سا پوشیدہ ہے۔ شاہ بود و شاہ بس آگاہ بود، خاص بود و خاصہ اللہ بود۔ فرمایا وہ بادشاہ تھا اور بہت باخبر بادشاہ تھا، وہ خاص تھا اور اللہ کے مخصوص بندوں میں سے وہ خاص درجہ پانے والا تھا۔ اسے مت سمجھ کہ وہ قاتل ہے، بلکہ وہ اللہ کے قرب کے اس درجے پہ فیض ہے جہاں انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آن کسیرا کش چنی شاہ کشد، سوئے تخت و بہترین جاہ کشد۔ فرمایا وہ آدمی جس کو ایسا بادشاہ قتل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے کیا دیتا ہے، اس کو تخت اور بہترین مقام اور مرتبے عطا کرتا ہے۔ سوئے تخت و بہترین جاہ کشد،
اس کا مطلب ہے اس کی جگہ اسے تخت بھی دیتا ہے، سلطنت بھی دیتا ہے، ریاست بھی دیتا ہے، اور اس ریاست میں اسے بادشاہی کے لائق اور قابل بھی بنا دیتا ہے۔ ان الارض یارثها عبادی الصالحون تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس درجے پہ پہنچاتا ہے۔ نیم جاں بستان دو صد جاں دہد آنچ در وہمت نیاید آن دہد، فرمایا وہ آدھی جان لیتا ہے 100 جانیں دیتا ہے، بلکہ وہ اتنا کچھ عطا کرتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پر مولانا روم صاحب ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ جو اس زرگر کو مارنا تھا، اس کو اٹھانا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا طفل می لرزد ز نیش احتجام مادر مشفق دراں غم شاد کام، فرمایا بچے کو ماں حجامہ کرانے کے لیے پچھنے لگاتی ہے اور اس سے بچہ لرزتا ہے، ڈرتا ہے، روتا ہے، لیکن وہ مہربان ماں اس کی تکلیف کو دیکھ کے مسکراتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں ماں مارے تے مارن نہ دیوے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں جانتی ہے اس تکلیف میں اس کے لیے توانائی ہے، اس کے لیے صحت ہے، اس کے لیے حسن ہے، اس کے لیے حسین اور جمیل زندگی ہے، اس لیے وہ اس کے وجود سے ایسا خون جس سے اس کے وجود میں گروتھ رکتی ہے یا اس کی توانائی کو روکتا ہے یا اس کی بڑھوتری کو روکتا ہے، وہ حجامہ کے ذریعے اس کو نکلواتی ہے۔ تو قیاس از خیش می گیری و لیک دور دور افتادائی با نگر تو نیک، فرمایا تو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے لیکن غور کر تو حقیقت سے بہت دور ہے۔ اس حقیقت تک شناسائی اور رسائی اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر ظاہر کو نہ دیکھ، اس کے اندر جھانک کے دیکھ کہ اس کے اندر کتنی زندگیاں ہیں اور کتنی حیاتی ہے۔ پیشتر آتا بگویم قصہ بو کے یابی از بیانم حصہ، فرمایا میرے قریب آ تاکہ میں تجھے ایک قصہ سناؤں، ہو سکتا ہے تو میرے اس بیان سے کچھ حصہ حاصل کر لے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اب یہاں سمجھنے والی بات ہے، ایک ہے حکیم، ایک ہے بادشاہ، ایک ہے لونڈی اور ایک ہے زرگر۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ مرد کامل کا کوئی فعل، کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب یہاں حکیم سے مراد ہے مرشد کامل، بادشاہ سے مراد ہے روح، لونڈی سے مراد ہے عقل، اور زرگر سے مراد ہے دنیا۔ جب تک دنیا کا خاتمہ نہیں ہوتا، جب تک دنیا کا خاتمہ نہیں ہوتا، عقل روح کے تابع نہیں ہوتی، ورنہ عقل تو چاہتی ہے دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی لذت، دنیا کی خواہش اور دنیا کا مال و متاع، جبکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یہ قلیل ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ غرور ہے، یہ متاع بے بہا نہیں۔ متاع بے بہا تو انسان کے اندر کی بیداری ہے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں، کہ بندہ مومن کا زوال وہ مال و دولت کے نہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا زوال باطن سے بے خبری کیا اور باطن سے دوری کے سبب ہے۔ تو جو مرشد کامل ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دنیا کی محبت کا خاتمہ کرتا ہے
اور دنیا سامنے نہیں ہوگی تو اس کی محبت ختم ہوگی. لہذا زرگر دنیا کی مثل تھا, اس کو قتل کر دیا. اب عقل کو روح کے تابع کر دیا, اور جب عقل روح کے تابع ہوتی ہے تو پھر یہ انسانی ہدایت کا سرچشمہ بن جاتی ہے. اور اگر فقط عقل کے بل بوتے پہ انسان چلے اور روح سے رہنمائی نہ لے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس جانب نہ جائے تو یہ بندے کو الحاد کی طرف لے کے جاتی ہے, بے دینی کی طرف لے کے جاتی ہے, پھر یہی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے. تو مرشد کامل کیا کرتا ہے؟ پہلے وہ دنیا کا کلا کما کرتا ہے, عقل کو روح کے تابع کرتا ہے, پھر روح کو بیدار کرتا ہے, اور بیدار کر کے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے, جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو منزل, اپنی منزل آسمانوں میں, پھر یہی اللہ کے انوار کو دیکھتا ہے اور اس کے قرب کو پاتا ہے اور اس کی تجلیات کو پاتا ہے. تو یہاں حقیقت میں قتل زرگر کا نہیں, دنیا کا قتل ہے. خاتمہ زرگر کا نہیں, دنیا کا خاتمہ ہے. اور مرشد کامل یہی کرتا ہے کہ وہ انسان کو دنیا اور متاع دنیا سے توڑ کر اپنے مالک و مولا سے جوڑ دیتا ہے. وما توفیقی الا باللہ.